بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 81 نمبر سبق ہے الخامسۃ، یعنی موجہات میں بسیطہ جو ہے قضیہ بسیطہ نمبر 5 ہے۔ موجہات میں جو بسائط 8 بسائط تھے ان میں سے 5 نمبر ہے الوقتیۃ المطلقہ۔ وقتیہ مطلقہ اس کے ہم تعریف کریں گے کہ وقتیہ مطلقہ یہ ہمارے پاس ایک قضیہ ہے اور یہ ہمارے پاس ولا شیء من القمر بمنخسف یہ دوسرا قضیہ ہے۔ ابھی اس میں نسبت ایجابی ہے، اس میں نسبت ایجابی ہے اور اس میں نسبت سلبی ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نسبت ایجابی ہو یا نسبت سلبی ہو، قضیے میں نسبت ایجابی اور نسبت سلبی کا ہونا ضروری ہے۔ اب چاہے نسبت ایجابی ہو یا نسبت سلبی ہو، دونوں 4 کیفیات میں سے ایک کیفیت کے ساتھ متصف یا مکیف وہ قضیہ مکیف ہوتی ہے، وہ نسبت مکیف ہوتی ہے واقع میں اور نفس الامر میں، اور اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں مادہ قضیہ۔ مادہ قضیہ اس کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ مادہ قضیہ اس کو لفظوں میں ذکر کرتے ہیں، لفظوں میں، مثلا کل قمر منخسف، اس میں ضرورت ہے اور ضرورت وقتی ہے، ضرورت وقتی ہے، یعنی منخسف ہونا قمر کے لیے ضروری ہے لیکن ایک خاص وقت میں، وقت معین میں، ایک خاص وقت میں۔ تو منخسف ہونا قمر کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے ایک خاص وقت میں، اور منخسف ہونا قمر سے نفی ہے خاص وقت میں، وقت معین میں، اس سے نفی ضروری ہے اور اس کے لیے ثبوت ضروری ہے، یعنی منخسف کا ثبوت جو ہے قمر کے لیے یہ ضروری ہے لیکن وقت معین میں، اور قمر سے منخسف ہونا یہ نفی ہے ایک وقت معین میں۔ تو مادہ قضیہ ہے، پھر اس کو جب ہم نے لفظوں میں ذکر کر دیا تو اس کو کہتے ہیں جہت قضیہ، جہت قضیہ اس کو کہتے ہیں۔ پھر مادہ قضیہ اس کو ہم نے لفظوں میں ذکر کر دیا تو اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں۔ جہت قضیہ تو یہ موجہہ، پھر موجہہ میں سے وہ ضرورت، میں نے آپ کو بتایا تھا سبق میں کہ ضرورت ایک ذاتی ہے، ضرورت ذاتی، ایک ضرورت وصفی ہے، ایک وقتی ہے، ضرورت وقتیہ، وصفیہ، ذاتیہ، وقتیہ، اور ضرورت منتشرہ، یہ 4 ہے۔ تو یہ تیسرا قضیہ ہے جس میں ضرورت ہے لیکن ضرورت کیا ہے؟ ضرورت وقتیہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں الوقتیۃ المطلقہ، اس لیے کہ اس میں وقت معین ہے، اور مطلقہ اس لیے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، یعنی لا دائماً یا لا دوام کا کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ تو وقتیہ مطلقہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہی التی حکم فیہا، کہ اس قضیے میں حکم ہوتا ہے ثبوت محمول کے ضروری ہونے کا موضوع کے لیے، ثبوت محمول کے ضروری ہونے کا حکم ہے اس میں موضوع کے لیے، کہ محمول کا ثبوت جو ہے یہ موضوع کے لیے ضروری ہے، یعنی اس میں نسبت کی ضرورت کا حکم ہے، نسبت کی ضرورت کا حکم ہے وقت معین میں، نسبت کی ضرورت کا حکم ہے وقت معین میں، چاہے وہ نسبت کیا ہو؟ ایجابی ہو جس طرح یہاں پر ہے، اور چاہے وہ نسبت کیا ہو؟ سلبی ہو جس طرح یہاں پر ہے۔ تو یہاں پر نسبت مکیف ہے واقع میں اور نفس الامر میں ایک کیفیت کے ساتھ، وہ کیفیت کیا ہے؟ ضرورت ہے، یعنی بالضرورہ،
بضرورت کے ساتھ مکیف ہے. وہ نسبت مکیف ہے کس کے ساتھ؟ چاہے وہ ایجابی ہو اور یا سلبی ہو، دونوں میں ایک کیفیت کے ساتھ مکیف ہے. تو اس کو مادہ قضیہ کہتے ہیں. اگر اس کو ہم لفظوں میں ذکر کر دیں تو پھر اس کو کہتے ہیں جہت قضیہ. وہی الذی حکم فیہا، کہ وہ قضیہ کی جس میں حکم لگایا گیا ہو ثبوت محمول موضوع کے لیے، ثبوت محمول موضوع کے لیے ضروری ہونے کا حکم ہو، یعنی ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہونے کا حکم ہو اس میں. او نفی ہی، او نفی ہی، یہ عطف ہے کس پر؟ یا پر، ثبوت پر. یہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے. تو اصل میں ہے بضرورت نفی ہے، بضرورت نفی ہے. تو نفی ہی میں نفی المحمول عن الموضوع ہے، نفی المحمول عن الموضوع. لیکن نفی محمول عن الموضوع ہو، یعنی محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہونے کا حکم ہو، اور ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہونے کا حکم ہو اس میں، لیکن اس کے ساتھ فی وقت معین، فی وقت معین، وقت معین، ایک معین وقت میں اس کے لیے کیا ہو؟ ثبوت محمول موضوع کے لیے ضروری ہونے کا حکم ہو. اور یا نفی محمول، محمول کی نفی موضوع سے، محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہونے کا حکم ہو، لیکن وقت معین میں ہو، ہر وقت نہ ہو. یہ حکم جو ہے کل قمر منخسف، کل قمر منخسف، اور یہ منخسف ہونا قمر سے الگ نہیں ہو سکتا، عقلاً اس سے الگ ہونا محال ہے بالضرورت. مطلب کیا ہے کہ اس سے عقلاً اس سے جدا ہونا محال ہے، جدا ہونا محال ہے. اور عقل جدائی کو تسلیم نہیں کرتا، کہ عقل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جدا نہیں ہو سکتا، کہ قمر کے ساتھ منخسف ہونا یہ ضروری ہے، لیکن ہر وقت ضروری نہیں ہے، بلکہ وقت معین میں. اور وقت معین کیا ہے؟ وقت حیلولة الارض بینہ یعنی بین القمر و بین الشمس. اس لیے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مثلا یہاں پر یہ زمین ہے، یہ زمین کس کے گرد چکر لگا رہا ہے؟ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے، اس سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے. زمین سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور یہاں پر چاند جو ہے، چاند یہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. تو جب چاند یہاں پر پہنچ جاتا ہے، چاند یہاں پر، تو سورج کی روشنی یا اس پر نہیں پڑتی، اس لیے کہ سورج کی روشنی اس طرح ہے، تو سورج کی روشنی اس تک نہیں پہنچتی، تو اس کو کہتے ہیں چاند گرہن. چاند گرہن، چاند گرہن کہتے ہیں اس کو. وہ بالکل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے چاند، تو اس کو کہتے ہیں چاند گرہن. تو اس وقت جب حائل ہو جائے زمین کا حائل ہونا بینہ، یعنی کس کے درمیان؟ بین القمر، یہ زمین ہے، وقت حیلولت ارض، کہ ارض جو ہے یہ حائل ہو جائے بینہ یعنی بین القمر و بین الشمس، اور سورج کے درمیان. اس لیے کہ سورج کی روشنی سے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ مستفاد ہے کس سے؟ سورج سے. چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ مستفاد ہے کس سے؟ سورج سے. تو چاند جو ہے وہ بے روشن ہو جاتا ہے، یعنی روشنی اس میں نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے یہ چاند گرہن جو ہر قمر جو منخسف ہے، لیکن اس وقت یعنی اس کے لیے منخسف ہونا ضروری ہے. منخسف کی جو نسبت ہے قمر کی طرف، یہ بھی ضرور ہے، لیکن وقت معین میں. کس وقت میں؟ کون سا وقت معین ہے؟ اس وقت جب یہ حائل ہو جائے زمین بینہ یعنی بین القمر، قمر اور سورج کے درمیان، قمر اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے، تو پھر
اس تک روشنی نہیں پہنچتی اور اس کی اپنی روشنی ہے نہیں، تو اس وجہ سے یہ بے نور ہو جاتا ہے چاند. تو اس کو کہتے ہیں وقت معین میں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ قمر کے لیے منخسف نہ ہونا، یہ منخسف نہ ہونے کی جو نسبت ہے یہ ضروری ہے. نسبت کیا ہے؟ ضروری ہے، لیکن یہ بھی وقت معین میں. وقت تربیع، اس وقت جب سورج چاند کے درمیان، یعنی زمین چاند اور سورج کے درمیان نہ ہو. تربیع یعنی جب چاند چوتھے برج میں ہو، تو یہ بھی وقت معین ہے اور یہ بھی وقت معین ہے. یا پھر نسبت جو ہے نسبت ایجابی ہے، نسبت ایجابی، یا پھر نسبت سلبی ہے. اور نسبت سلبی کس کیفیت کے ساتھ ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ بالضرورہ ہے، واقع میں اور نفس الامر میں، لیکن وقت معین میں. اور بالضرورت کیفیت تو اس کو مادہ قضیہ، ابھی اس کو لفظوں میں ذکر ہے تو یہ جہت قضیہ ہے، جہت قضیہ. اور پورے قضیے کو ہم کیا کہیں گے؟ پورے قضیے کو ہم کہیں گے موجہ. اور پھر موجہات میں سے یہ 5 قسم ہے وقتیہ. وقتیہ اس لیے کہ اس میں وقت معین ہے، اور مطلق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قید لا دائما یا کوئی اور قید اس میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو وقتیہ اور مطلقہ کہتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ وقتیہ مطلقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نسبت کی ضرورت کا حکم ہو، چاہے نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو، وقت معین میں. نسبت کی ضرورت کا حکم ہو وقت معین میں. تو نسبت کی ضرورت، ابھی نسبت کیا ہے؟ ایجابی ہے، یعنی نسبت ثبوت المحمول للموضوع بالضرورہ، ضرورت کیا ہو؟ ضروری ہو. ثبوت المحمول موضوع کے لیے ضروری ہو، یا نفی محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو، محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو. لیکن یہ ضرورت جو ہے یہ وقت معین میں ہے، ہر وقت نہیں ہے. تو اس کو اس لیے کہتے ہیں ضرورت وقتیہ، کہتے ہیں اس کو ضرورت وقتیہ. اور قضیے کو کہتے ہیں الوقتیۃ المطلقہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.